حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہنے لگے کہ میری نہ ایک شخص سے لڑائی ہو گئی. اب لڑائی کے دوران میں نے اس شخص کو اس بات کا طعنہ دیا کہ تیری ماں تو اجمی تھی. اب یہ خبر پیارے نبی تک پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کیا اب بھی تیرے اندر جہالت کے اثرات موجود ہیں؟ اب ایمان کے ساتھ جہالت کٹھی نہیں ہو سکتی. طعنہ کس بات پر دیا کہ تیری تو ماں اجمی ہے، یعنی تو ہم جیسے سرداروں عربیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں آج بھی یہ بنیاد شامل ہے میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں تعلق کی وجہ سے میں معزز ہوں، اگر کسی دل میں یہ فطور آج بھی موجود ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر کھڑا ہے. یہ اس کے ایمان کو روکے ہوئے. اس ایمان کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا ضروری عنصر یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے، وہ جھکنا سیکھ جائے، وہ اللہ کے لیے مر مٹے. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بادشاہ کے سامنے کہنے لگے نحن عصبہ، اور ہاں ہم تو بڑی عصبیت والے، بڑے مضبوط ہیں اور ہمارا آپس میں بڑا تعلق ہے. کسی بھی شخص کے دل میں اس کے خاندان کی محبت، اس کی برادری اور قبیلے کی محبت، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. جیسے اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروه وان تعفوا وتصفحوا. اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، فاحذروہ، ان سے ذرا بچ کے رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرنا سیکھ لو، بخشش کرنا سیکھ لو اور جھک جاؤ تو یہ بہت بڑے بڑے عظیم کام ہیں. اب بیوی دشمن کیسے؟